وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلا سوال مسٹر اللہ دیتا ظفر صاحب ایسٹ لندن سے ہیں، یہ ایم ایس سی ان میتھمیٹک ہیں اور اس وقت والتھم اسٹرو میں پڑھاتے ہیں۔ کہاں؟ والتھم اسٹرو میں جی، اور ایک اسکول کے گورنرز بھی ہیں اور مسلم فیملیز ایسوسیشن آف والتھم اسٹرو کے صدر ہیں۔ میں اب اللہ دیتا صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے آپ سے سوال کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ میرے خیال میں تمام دنیا کے مسلمانوں کا یہ فرض ہے اور مقصد ہونا چاہیے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں لیکن اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے نہ ہم مسلمان دنیا میں زیادہ ترقی کر سکے ہیں اور نہ ہم اپنے آپ کو مضبوط بنا سکے ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ حضور پاک کے زمانے سے بھی صدیاں گزر گئی ہیں کہ اس وقت بھی مسلمان آپس میں اتفاق پیدا نہ کر سکے، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے، ایک دوسرے کو شہید کرتے رہے، بڑے بڑے لیڈر شہید ہو گئے، بڑے بڑے اچھے جو تھے لیڈر وہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو انہیں ختم کر دیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس بے اتفاقی کی کون سی وجوہات ہیں اور کیا آئندہ آپس میں اتفاق ہونے کا یا مسلمانوں کی ترقی کرنے کا کوئی امکان ہے؟ آپ اور آپ کی جماعت اس سلسلے میں پہلے کیا کوششیں کی ہیں، کیا کوششیں کر رہے ہیں اور آئندہ کیا کوششیں کریں گے؟ اور میں جواب دیتا ہوں، تشریف رکھیے یہاں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات سوجھی آپ کو اور بڑی حکمت سے آپ نے سوال کیا ہے، بڑا معقول ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا نہ تعصب ہے نہ کوئی اعتراض کی خاطر، بلکہ گہرا فلسفہ ہے جسے سمجھنے کی کوشش آپ فرما رہے ہیں۔ اختلاف کی وجہ دو طرح سے ہوا کرتی ہے۔ ایک اختلاف ہوتا ہے تقویٰ کے نتیجے میں، خدا کے خوف کے نتیجے میں، اور وہ اختلاف ایک مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، اس سے مفر کوئی نہیں۔ اگر وہ اختلاف نہ ہو تو گناہ ہے یہ، اور اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ جو انسان دیکھے، جیسا دیکھے ویسا ہی سمجھے، ویسا ہی بیان کرے، اور اس اختلاف کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب کی بجائے رحمت قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، لیکن اس امت کا جس کو اپنی طرف منسوب فرما رہے ہیں اور جس کی مثالیں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ کے عزیز ترین صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا تھا، لیکن وہ اختلاف اول تعصب سے پاک تھا، اس کے نتیجے میں فساد نہیں ہوا کبھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے درمیان اختلاف ہوئے، یعنی صحابہ کے وہ اختلاف میں بیان کر رہا ہوں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ذکر ملتا ہے اور مان بعد بھی، لیکن کوئی ایسا اختلاف فساد پر منتج نہیں ہوا، بلکہ ایک دیانتداری کا تقاضا تھا۔ اور جب وہ اختلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے جو فیصلہ فرمایا اسے سمعنا و اطعنا کے جذبے سے سنا اور اطاعت کی، قبول کر لیا گیا، اور وحدت پر پھر کوئی اثر نہیں پڑا۔ دوسرا اختلاف ہے جب دل پھٹ رہے ہوں اور تقویٰ کی کمی کی وجہ سے اختلاف ہو۔ اس اختلاف کے نمونے بھی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں اور قرآن ان کا ذکر کرتا ہے۔ ایسے منافقین تھے جو اختلاف کسی نیکی کی وجہ سے نہیں بلکہ فساد کی خاطر کرتے تھے،
اور وہ ہیں جو بدنصیب لوگ ہیں جن کے نتیجے میں پھر امتیں پھٹ جایا کرتی ہیں۔ پہلے دور میں خلافت راشدہ کے زمانے تک الا ماشاء اللہ اکثریت ان لوگوں کی غالب رہی جو نیکی کی وجہ سے اختلاف کرتے تھے۔ چنانچہ خلافت کے دور میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا، مگر جب فیصلہ سن لیا خلیفہ وقت کا تو سر تسلیم خم کر دیا گیا۔ یہ وہ روح ہے جس سے امت کی وحدت قائم رہتی ہے، اور اختلاف جو ہے وہ خیالات اور علوم کی نشو و نما کا موجب بنتا ہے۔ اگر اس اختلاف کو مٹا دیا جائے تو قومیں جامد ہو جائیں گی اور ان سے ہر قسم کی ترقی کی روح مفقود ہو جائے گی۔ بس رحمت ایک اختلاف کا نام ہے جو خود رسول اللہ نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسرا اختلاف ہے جو دل پھٹنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ لازماً امت کو پھاڑتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اختلافات ہوئے اس کے نتیجے میں گروہ بندی کوئی نہیں ہوئی۔ آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کچھ حضرت علی کے پیچھے چل پڑے، کچھ عمر کے پیچھے چل پڑے، کچھ عثمان اور ابو بکر کے پیچھے چل پڑے رضوان اللہ علیہم، بلکہ اختلاف ہوا، بات ختم ہوئی اور دل سے مٹ گئی۔ مگر وہ اختلاف جو بدنصیبی سے ہو، جس میں دل کی کجی شامل ہو، وہ کبھی بھی افتراق کیے بغیر ٹھہرا نہیں کرتا، دل پھاڑتا ہے۔ یہ دور جو ہے یہ بات کا دور ہے، لیکن اس میں بھی شروع میں ہمیں یہ حق نہیں کہ ہر ایک پر بدنیتی کا الزام لگائیں، کیونکہ اس میں بھی پھر بعض اختلاف ایسے ہیں جن میں تقویٰ کی بو آتی ہے، اور تقویٰ کی وجہ سے بھی اختلاف ہے، لیکن وہ فتنہ و فساد پر منتج نہیں ہوا۔ مثلا آغاز میں جب ائمہ کا اختلاف ہوا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کا، حضرت امام مالک کا، حضرت امام شافعی کا، احمد بن حنبل کا، تو ان کے اختلاف کے نتیجے میں پہلے دور میں جس دور کے یہ لوگ تھے کسی ایک فساد کی بھی خبر نہیں ملتی۔ اختلاف کے ساتھ وہ سب محبت کے رشتوں میں بھی بندھے رہے، اور ان اختلافات کی وجہ سے جو فقہی اختلاف ہے کسی نے دوسرے کو کافر قرار نہیں دیا۔ وہ جو دور شروع ہوا ہے وہ بنو امیہ کے آخری حصے میں اور بنو عباس کے آغاز کے حصے میں، اور پھر وہ سلسلہ جاری ہو گیا کہ فقہی یا عقائد کے اختلاف کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اپنے پیچھے ایک گروہ مقرر بنا لیا، اور وہ گروہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتا رہا، اور مذہب کے نام پر اختلاف کی وجہ سے خون خرابے اور فساد کی دعوتیں دی گئی، اور بہت ہی دردناک دور شروع ہوا ہے اسلام میں مذہب کے اختلاف کے فرقہ بازی پر منتج ہونے کا، اور فرقہ بازی بھی ایسی جو خونریز فرقہ بازی تھی۔ بس یہ وہ تنزل کا دور ہے جو بتا رہا ہے کہ اختلاف اپنی ذات میں کوئی بدی نہیں ہے اگر نیکی پر قائم ہو۔ اختلاف بدی تب بنتا ہے جب نیتوں میں فساد پیدا ہو، اور نیتوں کا فساد جو ہے وہ اعمال کو بگاڑ دیا کرتا ہے۔ ایسے دور کے علماء نے پھر اپنے پیچھے چلنے والوں کو اپنی ٹیریٹری بنایا ہے، اور یہ رجحان جوں آگے بڑھا ہے، یہ ٹیریٹوریل کانسیپٹ مسلمانوں میں داخل ہوا ہے، اور دوسرے مذاہب کا بھی یہی حال ہے۔ یہ ٹیریٹری اس قسم کی بنتی ہے پھر کہ ایسے علماء کو اگر یہ معلوم ہو کہ ہمارے پیچھے چلنے والے نماز نہیں پڑھتے، ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، دوسروں کے حق مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کی راتوں کی کوئی نیند حرام نہیں ہوتی، یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے ماننے والوں پر چھاپا پڑا ہے ایک اور فرقے کا، اور وہ آ کر ان کو لے جا رہے ہیں وہاں سے، تو جس طرح سیاسی رد عمل ہوتا ہے ٹیریٹوریل حملے کا، بے نہیں وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ خوفناک رد عمل دکھاتے ہیں، اور پھر اندھا دھند ان لوگوں کے خلاف قتل و غارت کی تعلیم، ان کے جان مال حرام
یعنی ان کے لیے حرام اور اپنے لیے حلال، یہ فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ پس اگر اختلاف کی وجہ تقوی کی خرابی ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تقوی کو دوبارہ قائم کیا جائے، اور تقوی اللہ کی طرف سے آنے والے کے بغیر قائم ہونا ممکن نہیں ہے۔ جب آسمان سے کوئی ایسا شخص آتا ہے، یعنی جسمانی طور پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ انہی لوگوں میں سے اکٹھے کرتا ہے ان لوگوں کو جو نیکی کے نام پر دوسروں کا خون لینے کی بجائے نیکی کے نام پر اپنا خون دیتے ہیں، دوسروں کے مال لوٹنے کی بجائے اپنے مال لٹاتے ہیں۔ یہ اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں۔ ان سے مذہبی عقیدے کا جو اختلاف ہو، ایسی قوم کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، اور یہی وہ روح ہے جو رفتہ رفتہ پھر غالب آتی ہے اور آنی ہے۔ اور چونکہ جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خدا کے قائم کردہ اس دور کے امام کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کو قبول کر لیا ہے، اس لیے ہمارے اندر آپ کی اعلام سے دیکھیں گے اور غور کریں تو آپ کو اور بھی زیادہ دکھائی دیں گی، اور اس کے بغیر قوم کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ محض لیبل بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ کئی اہل قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں جی فرقہ بازی ختم کرو، صرف مسلمان کہلاؤ۔ مسلمان کہلاؤ، اندر سے کیا حال ہوگا؟ اگر نفرتیں اسی طرح قائم ہیں، اگر عقیدوں میں کوئی تبدیلی نہیں، تو لیبل بدلنے سے کیا ہو جائے گا؟ بس فرضی قصے ہیں۔ ایک ہی نسخہ ہے جو ازل سے کامیاب رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کو بھیجے۔ اگر کوئی امت آخری ان معنوں میں ہو کہ اس کی شریعت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی، اگر کوئی رسول ایسا آ چکا ہو کہ جس کے بعد کوئی اس کے ایک لفظ، ایک نقطے کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا، تو پھر لازماً یہ سلسلہ امتی نبی سے شروع ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہم تمام ملکوں میں ایک انقلاب برپا کر رہے ہیں اور ایسی جماعت پیدا کر رہے ہیں جو اسلام کے نام پر قربانیاں دے رہی ہے اور اسلام کے نام پر اس عالمی اجتماع کو وسیع تر کر رہی ہے۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔